آپ دیکھ رہے ہیں محمد عامر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کیا ہندوستان 1200 سال تک غلام رہا؟ ہندوستان میں حالیہ دنوں میں تاریخ کو جس طرح تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب جب کہ ہندوستان میں قوم پرستوں کی حکومت ہے تو وہ تاریخ کو اپنے طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی تاریخ نہیں بچی، یہ تو ایک قسم کی اساطیری داستانیں بن کر رہ گئی ہیں۔ تاریخ کو مسخ کر کے غلط انداز میں پیش کرنے والے دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان کی ثقافت کو قدیم ترین کہنا۔ دنیا میں آریہ کی تھیوری رد ہو چکی ہے، لیکن یہاں یہ تسلیم کی جا رہی ہے کہ آریہ ہندوستان سے گئے اور ہر چیز پہلے ہم نے دریافت کی۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی بھی ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ گنیش کے ہاتھی کے سر سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا۔ ایسا ہی رویہ نازیوں کا تھا جو کہتے تھے کہ آریہ جرمنی سے نکلے تھے۔ انڈیا میں بالکل اسی طرز پر نازیوں کی نقل کی جا رہی ہے کہ ہندوستان سے نکلنے والے آریوں نے پوری دنیا کو تہذیب و تمدن سکھایا۔ یہ لوگ ہندوستان میں غلامی کے دور کی ابتدا 700 عیسوی بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق 1200 سال مسلمانوں کی غلامی کی اور اس کے بعد انگریزوں کی غلامی کی۔ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی کئی نسلوں سے ہندوستان میں آباد ہے تو اسے کسی دوسرے ملک کا باشندہ نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں ملک کی دولت باہر نہیں گئی تھی، جیسا کہ انگریزوں کے دور حکومت میں ڈرین آف ویلتھ ہوا تھا۔ کئی انگریز ماہر معیشت بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ برطانیہ اور مسلمان حکمرانوں کے دور حکومت کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے والی تحریک میں ان کا اپنا کوئی تعاون یا کردار تو نہیں تھا، اس لیے انہوں نے غلامی کے 150 سال کو بڑھا کر 1200 کر دیا۔ ایسا کرنے سے تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ماحول تیار کرنے میں انہیں کامیابی ملتی ہے، دوسرے یہ کہ آزادی کی تحریک میں ان کے صفر کردار کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے۔ قومی تحریک میں ان کا اپنا ایک بھی ہیرو نہیں ہے۔ وہ کبھی سردار پٹیل کو اپناتے ہیں تو کبھی بھگت سنگھ کو، لیکن بھگت سنگھ سے ان کا کیا واسطہ؟ لہٰذا یہ لوگ ایسی کہانی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کارپوریٹ سینٹر کی بات مان لیں اور مذہب کو نعرہ دیں تو یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ مذہب کے نام پر عام لوگ آپ کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور کارپوریٹ کی مدد سے آپ کو روپے مل جاتے ہیں۔ آپ الیکٹورل بانڈ کو دیکھ لیں، ہندوستان میں اسے لانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اب کمپنیاں الیکٹورل بانڈز خریدیں گی اور صارفین کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کمپنی کس پارٹی کو فنڈ دے رہی ہے۔ یہ سب چالیں ہیں اور وہ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ہندوستان میں نوٹ بندی اور GST جیسے اقدام سے چھوٹی صنعتیں متاثر ہوئی ہیں، بڑی صنعتوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ موڈیز نے ہندوستان کی ریٹنگ Baa3 سے بڑھا کر Baa2 کر دی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نجی اور کارپوریٹ شعبے کو بہت خوش کیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ واضح ہے کہ فلم پدماوتی خیالی فلم ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس فلم کے اثر کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ ہوا۔ پدماوتی میں علاؤدین خلجی کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ تاریخی طور پر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو فلم بنانا تھی تو اتنے سارے راجپوت راجا اور رانیاں تھیں اور ان کی آپس میں کئی جنگیں بھی ہوئی تو ان پر بناتے، لیکن آپ وہ کرنا نہیں چاہتے۔ پدماوتی پر چھڑنے والی بحث سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ذات پات کا نظام ختم نہیں ہو سکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے راجپوت وقار متاثر ہوا ہے۔ یہ راجپوت پرائیڈ کیا چیز ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ذات پات کو ختم کرنا ہے اور دوسری جانب ایسی باتیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جذبات کو بھڑکایا جا سکے۔ تھینکس